قوم لوط ایک ایسی قوم جن میں شیطان نے ایک ایسی برائی پیدا کر دی تھی جو اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی کسی قوم میں پیدا نہیں ہوئی، ایک ایسی بدکاری جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دیکھنے یا سننے کو نہیں ملی۔ دیکھیے، جو سب سے پہلی برائی بنیادی طور پر ان کے اندر پائی گئی وہ وہی تھی جو دوسری قوموں کے اندر تھی، شرک اور بت پرستی۔ اچھا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور دوسری قوموں کا تذکرہ ہے، ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام اس قوم کے اندر پیدا نہیں ہوئے، وہ اس قوم کے نہیں تھے۔ عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے یہاں آئے تھے، رشتہ داری میں حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ یہ صدوم کی بستیاں تھیں، یہ ایک بستی نہیں تھی، دراصل 4 الگ الگ بستیاں تھیں۔ صدوم وہ بستیاں ہیں جو مکہ کے بہت قریب ہیں، جہاں لگ بھگ 4 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آباد تھے، اور یہ بستیاں کافی ترقی یافتہ تھیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر ان کے اوپر وقتی طور پر ایک عذاب یہ نازل کیا کہ ان کے اوپر سے بارشوں کو روک لیا، جس کے نتیجے میں غلے وغیرہ اگنے، کھیتی اگنے بند ہو گئی۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کھیتی کرتے بھی تھے، اور باہر کی جو دنیا تھی ان کے ساتھ کھیتی کی تجارت بھی کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آن کر کے غلہ وغیرہ خرید کے لے کے جاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں رک گئی اور غلہ محدود ہو گیا، تو یہیں سے اس قوم کے اندر وہ برائی جڑ پکڑی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قوم ساری قوموں سے الگ سمجھی جاتی ہے، وہ بے حیائی والا عمل۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں نے دیکھا جب غلہ ہمارا تھوڑا ہے اور لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو اپنی بستیوں سے روکنے کے لیے سام دام دند بھیڑ جتنے طریقے ہو سکتے تھے سارے اختیار کر لیے، ان کے ساتھ لڑتے تھے، راستے بند کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر شیطان نے ان کو یہ خباثت سجھائی کہ ان لوگوں سے لڑنے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ان سے لڑو گے تمہارا ٹائم ضائع ہوگا، بندے بھی مریں گے، کچھ ان کے کچھ تمہارے۔ بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی ان میں سے کوئی تمہاری بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرے تم ان کے ساتھ بدکاری کرنا شروع۔ شیطان ان کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور انہیں نصیحت کی کہ اگر تم ان سے بدکاری کرنا شروع کر دو تو یہ تم سے دوری اختیار کر لیں گے، اور انہوں نے یہی کرنا شروع بھی کیا۔ کافی وقت تک یہ کرتے رہے، اور پوری جو لوگ ان کے پاس آن کر کے غلہ خریدتے تھے ان میں ان کی شہرت ہو گئی کہ یہ لوگ بڑی گندی قوم ہے، ان لوگوں نے ان کی طرف آنا بند کر دیا۔ لیکن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نا یہ قوم اس بدعملی کی عادی ہو گئی تھی، اور جب باہر کے لوگوں نے ان کی طرف آنا بند کر دیا تو ان لوگوں نے یہ کام اپنے اندر ہی شروع کر دیا، اپنی قوم کے چھوٹے لڑکوں کو پکڑتے تھے، ان کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ عذاب بلکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی صورت لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو گھبرائے، اور ان کے متعلق ان کو فکر ہوئی کہ کہیں میری قوم نے اگر دیکھ لیا تو یہ تو ویسے ہی خبیث ہے، ان لڑکوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے۔ لہٰذا وہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر تک لے جاتے ہوئے بار بار اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ یہ مہمان یہیں سے لوٹ جائیں، اور بار بار ان کو کہتے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، میری قوم ٹھیک نہیں، یہ بے حیا لوگ ہیں، یہ بے حیا لوگ ہیں، یہ بد کردار لوگ ہیں۔ بالآخر پھر فرشتوں نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ان لوگوں کو ہم عذاب دیں، اور جس قوم کے اوپر ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں جب تک اس کی قوم کے نبی اس قوم کے بارے میں ان کی بدکرداری کی گواہی نہ دیتے 3 مرتبہ، تب تک ان کے اوپر عذاب مسلط نہیں ہوگا۔ جانے انجانے میں لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو ان کی خباثت سے آگاہ کرنے کی وجہ سے 3 مرتبہ اس قوم کی گواہی دے دی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک اس خباثت میں قوم کے ساتھ شریک تھی، اس نے اپنی قوم کو اشارہ دے دیا کہ ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ قوم دوڑی ہوئی بھاگتی ہوئی ان کے مہمانوں کی طرف برائی کے ارادے سے آئی ہے۔ لوط علیہ السلام نے اس موقع پر بھی قوم کو سمجھایا کہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ علماء نے دونوں نقطے لکھے ہیں، یہاں پر حقیقی بیٹیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور نبی کیونکہ قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے تو قوم کے اندر جتنی بچیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں نبی کی بیٹیاں، روحانی بیٹیاں۔ تو دونوں نقطے ہو سکتے ہیں کہ نبی نے روحانی بیٹیوں یا حقیقی بیٹیوں دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، نکاح کے ذریعے سے حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ قوم نے اس بات کو نہیں مانا، جس کے نتیجے میں اس وقت جو فرشتے تھے ان میں سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک بازو کے ذریعے سے اس قوم کے جتنے لوگ وہاں شریک تھے، وہاں موجود تھے، سب کو اندھا کر دیا۔ اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، رات کے وقت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی کو خالی کیجیے۔ بہرحال ہوا یہی کہ لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے کہنے پر علیہ الصبح بقریب، کیا صبح کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، صبح تو آ گئی، رات کے وقت یہ نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کیونکہ فرشتوں نے جہاں ان سے یہ نکلنے کو کہا تھا کہ نکل جائیے گا، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس قوم کے اوپر جب عذاب آئے گا تو ان کے چیخنے چلانے پر، ان کے آہو بکا پر آپ پلٹ کے مت دیکھیے گا۔ لوط علیہ السلام
پیغمبر جب اپنے گھر والوں کو لے کر کے وہاں سے جا رہے تھے اور عذاب آنا شروع ہوا ہے تو ان کی جو بیوی تھی وہ بد کردار بیوی، اس نے قوم کی آہ و بکا سن کر پلٹ کر دیکھا اور کہا آہ میری قوم۔ اس پلٹ کر دیکھنے اور ان کے اوپر افسوس کرنے کے نتیجے میں ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ کے لگا، پکی مٹی کا پتھر، چھوٹی چھوٹی اینٹیں، جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں ہوتے، کنکریاں ہوتی ہیں کھجور کی گٹلی کی طرح، اس طریقے کے۔ علماء نے لکھا کہ اس قوم کے اوپر ایک کے بعد ایک 5 عذاب آئے ہیں، یعنی کہ ان کی بستیوں کو اوپر لے جا کر کے پلٹ دیا گیا، اتنا اوپر لے جا کے پلٹا گیا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی آوازیں تک سنی ہیں بھونکنے۔ دوسرا عذاب یہ آیا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ایک عذاب کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بہت سارے لوگوں کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ فرشتے کی چیخ، زلزلہ، یہ 4-5 عذاب ایک کے بعد۔ ان بدبختوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور ایک کے بعد ایک 5 عذاب ان کے اوپر آئے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر ان کا واقعی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد کرداری سے ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت